بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھمنڈ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تکبر یا گھمنڈ یا بےمان اللہ کو ناپسند ہے۔ زمین روزانہ اللہ تعالیٰ کو پکارتی ہے اور کہتی ہے کہ یا اللہ، یہ جو لوگ اولاد پہ گھمنڈ کرتے ہیں یا روپیہ دولت پہ گھمنڈ کرتے ہیں یا پیسے کا گھمنڈ کرتے ہیں اور غریب لوگوں کی مدد نہیں کرتے، اڑوسی پڑوسی لوگوں کی مدد نہیں کرتے اور غریب لوگوں کو مارتے ہیں، ان کا خون چوستے ہیں، ان کی طرف نظر بھر کے نہیں دیکھتے بلکہ ان کو حقارت اور گری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں، ان کے لیے زمین روزانہ پکارتی اور اللہ پاک سے کہتی ہے کہ یا اللہ، مجھے اجازت دے، میں ان کو نگل جاؤں، ان کو کھا جاؤں اور زمین کے نیچے والی تہ ہے وہاں ان کو دبا کے رکھوں۔ زمین یہ کہتی ہے، لیکن انسان مرڈر کرنے کو گناہ سمجھتا ہے، زنا کرنے کو گناہ سمجھتا ہے، چوری کرنے کو، ڈکیتی کرنے کو گناہ سمجھتا ہے۔ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ آدمی، کوئی لاوارث بچہ ہے، وہ پریشان ہے، اگر امیر کبیر آدمی نے، دولت مند آدمی نے، پیسے والے آدمی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال ہیں اتنے میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ اگر غریب کے اوپر اگر دیا اور رحم کی تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ ہے مین مدعے کی بات کہ آدمی بڑے گناہوں کو گناہ سمجھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہوئے جا رہے ہیں، کچھ بچے کھیل رہے ہیں اور ایک بچہ غریب ہے، دیوار سے لگ کے چپ چاپ کھڑا ہے۔ اللہ کے نبی کا دریائے کرم جوش میں آیا، رسالت والی آنکھ اس بچے کے اوپر پڑی، اس بچے کو پکڑ لیا اور کہا بیٹا تو کیوں نہیں کھیل رہا؟ کہ میرے ماں باپ مر گئے ہیں، مجھے کھلانے والے مر گئے، میں کس کے ساتھ میں کھیلوں؟ میں یتیم ہوں، لاچار ہوں، بے سہارا ہوں۔ اللہ کے نبی اس کا سہارا بن جاتے تھے۔ جو یتیم ہوتا تھا، جو لاوارث ہوتا تھا، میرے سرکار اس کا سہارا بنے۔ اللہ کے نبی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو پکڑا، اپنے گھر لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری امی سے فرمایا، تمام مومنوں کی ماں سے فرمایا، اس بچے کے ماں نہیں ہے، تم امی بن جاؤ اور میں ابا بن جاتا ہوں، میں اس کا باپ بن جاتا ہوں۔ اس کو نہلاؤ دھلاؤ، اچھے کھانا کھلاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ۔ کپڑے پہنائے گئے، بچہ کھیلنے کے لیے نکل گیا۔ سرکار مدینہ نے اس بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو کتنے خوش ہو گئے۔ ہم اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کی اتباع رسول کرتے ہیں، ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں۔ نقش قدم پر جب ہی چلنا ہوگا جب ہر بات کے اوپر غور کیا جائے گا۔ یہ نہیں نماز پڑھ لی، یہ تو فرض ہے، قرآن پڑھ لیا، یہ سب چیزیں فرائض ذات میں آ جاتی ہیں، روزے رکھ لیے، حج و زکوٰۃ کر لیا، یہ تو فرض ہے اللہ کا، اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں۔ حقیقت بات یہ ہے، عثمان غنی کا دربار ہے، حضرت عثمان غنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد، دنیا کا سب سے بڑا امیر کبیر آدمی، دولت مند آدمی، جس نے ساری دولت اسلام کی راہوں میں ختم کر دی، قربان کر دی، وہ عثمان غنی۔ اور جب موت آئی تو 18 دن کے بھوکے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، بھوک کی حالت میں جان دے دی، شہادت نصیب ہو گئی۔ یہ کہتے تھے کہ یا اللہ، تیرا قرآن ہو، میری زبان ہو اور میری موت ہو۔ یہ ہوا، لوگ اوپر سے کود کے آئے، جو اسلام کے دشمن تھے، دیوار سے کود کے آئے اور آنے کے بعد میں ان کا گلا کاٹ دیا۔ بڑی لمبی تفصیل ہے۔ تو یہ دعا کیا کرتے تھے حضرت عثمان غنی، یا اللہ تیرا قرآن ہو، میری زبان ہو اور میرا روح نکلے،
لوگ مجھے شہید کر دیں تیری راہ میں، اس طریقے سے میری موت آئے۔ عثمان غنی نے دعا مانگی، اللہ نے فوراً قبول کیا۔ یہ ہوا، لوگ دیوار سے کود کر کے آئے، عثمان غنی کو قتل کر دیا، گلا کاٹ دیا، خون کی پچکاری قرآن پہ جا کے پڑی اور روح نکل گئی کہ تیرا قرآن ہو، عثمان کی زبان ہو۔ عثمان غنی کے دربار میں ایک آدمی آیا مجلس میں، عثمان غنی نے فرمایا اپنی محفل میں لوگوں سے، او لوگو، کوئی آنکھ کا زنا کرنے والا اس مجلس میں ہے جس نے آنکھ کا بلاత్కాر کیا؟ کسی لڑکی یا لڑکے کو لڑکے کو دیکھتی ہے، یا آدمی عورت کو دیکھتا ہے، یا لڑکا لڑکی کو دیکھتا ہے آنکھ سے، وہ آنکھ کا زنا ہے۔ ہاتھ سے پکڑتا ہے تو ہاتھ کا زنا ہے، پیروں سے چلتا ہے جاتا ہے اس طرف، یہ پیروں کا زنا ہے۔ نفس خواہشات سے اپنی پیاس کو بجھاتا ہے، یہ اس کے نفس کا گناہ ہے، یہ بلاత్కాر اور زنا میں آ جاتا ہے۔ لیکن کسی کو گندی نظر اور گندی نگاہ سے دیکھنا بھی تو گناہ ہے میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں۔ عثمان غنی کا دربار ہے، محفل سجی ہوئی ہے، عثمان غنی فرما رہے ہیں کسی نے آنکھ کا زنا کیا ہے۔ جو کسی لڑکی یا عورت کو دیکھ کے گیا تھا وہ کہنے لگا آپ کو کیا معلوم؟ کہ ہاں مجھے معلوم ہے، یہاں بدبو آ رہی ہے، بانس آ رہی ہے، یہاں وہ بانس ہے جس طریقے سے لیٹرنگ کی یا پاخانے کی بدبو آتی ہے، اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی کو زنا کرنے والے کی بانس یا بدبو انہوں نے محسوس کر لی۔ سمجھنے کی بات ہے میرے بھائیوں، جس طریقے سے لیٹرنگ یا پاخانے کی بدبو وہاں پھیل جاتی ہے محفل میں، عثمان غنی نے یہی کہا کہ اسی طریقے سے کسی نے کسی عورت کو غلط نگاہ سے دیکھا ہے، اس لیے یہاں بدبو آ رہی ہے۔ کیسا عثمان ہوگا، کیسا ہمارا نبی ہوگا، کیسا ہمارا اللہ ہوگا کہ اگر آنکھ سے غلط دیکھ لیا تو پوری محفل میں بدبو چھا گئی۔ یہ ہے اسلام۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔